دوں گا علامہ غلام عباس حجویری جو فضائل مصطفیٰ محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمدللہ الاول بلا اول والآخر بلا آخر الذی کثرت عن رؤیتہ بصائر الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین والصلاة علی من کانا نبیم و آدم بین الماء والدین والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما با آواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر با آواز بلند صلوات پڑھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، یقیناً خوش قسمت ہیں وہ احباب جنہیں غم آل محمد منانے کی توفیق حاصل ہے، اور یقیناً بدبخت ہیں وہ لوگ جنہیں در آل محمد نصیب نہیں ہوا۔ آج کے اس سلسلہ گفتگو کے لیے میں نے سورہ آل عمران سے آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ دونوں چیزیں صبر بھی اور صلاۃ بھی لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہیں، بہت بڑی ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر جو اللہ کے خشوع و خضوع والے نیک بندے ہیں ان پر یہ بھاری نہیں ہیں، ان کے علاوہ جتنے بندے ہیں ان پر صبر اور صلاۃ بھاری ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، توجہ رہے گی میرے ساتھ دوستو، اللہ فرما رہا ہے کہ استعانت طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ نہ صبر کوئی وجود رکھتا ہے نہ نماز کوئی وجود رکھتی ہے، نہ صبر کا کوئی وجود ہے نہ نماز کا کوئی وجود ہے۔ خدا کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ بھئی یا تو صبر کا کوئی وجود نظر آنا چاہیے یا نماز کا بھی وجود نظر آنا چاہیے، یا یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ ہر صابر کا صبر مقبول ہے، یا یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ ہر نمازی کی نماز قبول ہے۔ جب یہ گارنٹی کوئی نہیں کہ ہر صابر کا صبر قبول ہے اور ہر نمازی کی نماز قبول ہے، تو پھر آیت کے کیا معنی ہوئے کہ صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو؟ میرے دوستو، قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک قرآن کے
سے نہ پوچھ لیا جائے. میں بڑی توجہ کا طالب ہوں گا. جب تک قرآن کو ہم اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن جب ہم جھولی پھیلائیں گے علم کی ان کے دروازوں پر جو میرے رسول کے علم کے وارث ہیں تو پھر یہ عقدے کھلیں گے, پھر حقیقت واضح ہوگی, پھر آیات کھل کر سامنے آئیں گی کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اب جاگنا اور میری طرف دیکھنا. خدا کہتا ہے مدد طلب کرو صبر سے, مدد طلب کرو نماز سے. والی نجف کا دربار ہے, منبر کوفہ ہے, سائل کا سوال ہے مولا صبر کیا ہے, نماز کیا ہے. اللہ اس آیت میں صبر کسے کہتا ہے, اللہ اس آیت میں صلاۃ کسے کہتا ہے. ککھڑ والوں مجھے نہیں پتا کسی کو نیند آئی ہے اور کون پوری توجہ سے مجھے سن رہا ہے. رسول کے علم کا وارث بولنا, میرے رسول کے اخلاق کا وارث بولنا. ایھا الناس واللہ الذی لا الہ الا هو الصبر فی هذه الآیۃ هو رسول اللہ والصلاۃ انا علی ابن ابی طالب. خدا اس آیت میں جسے صبر کہتا ہے وہ محمد کی ذات ہے, جسے صلاۃ کہتا ہے وہ مجھ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. میں چاہتا ہوں میرا ہر سننے والا میرے ساتھ رہے. صبر ہے رسول, صلاۃ ہے علی. خدا کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو, صلاۃ سے مدد مانگو. صبر کا وجود کوئی نہیں, صلاۃ کا وجود کوئی نہیں. صابر کے صبر کی مقبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں ہے, نمازی کی نماز کی مقبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. یہ کوئی ایسا صبر ہوگا جو قبول ہی قبول ہو, ایسی صلاۃ ہوگی جو قبول ہی قبول ہو. میرے مولا نے کہا صبر ہے رسول کی ذات, صلاۃ ہے میری علی کی ذات. صبر مصطفیٰ ہے, صلاۃ مرتضیٰ ہے. اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ لوگ کیوں نہیں مانتے علی کو اپنی صلاۃ میں پڑھنا. میں اتنا جانتا ہوں اللہ جسے صلاۃ کہتا ہے وہ اٹھک بیٹھک کا نام نہیں, علی کی ولایت کا نام ہے. دوستو توجہ رہے, مدد طلب کرو صبر سے, مدد طلب کرو نماز سے. والی نجف نے کہا صبر ہے رسول, رسول سے مدد مانگو. صلاۃ ہوں میں علی, مجھ علی سے مدد مانگو. آؤ آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر سے اور صلاۃ سے. ایمان والوں کو حکم ہے مدد طلب کیا کرو صبر سے, مدد طلب کیا کرو صلاۃ سے. مدد مانگو صبر سے, مدد مانگو صلاۃ سے. علی بولا کیا کہتے ہیں, صبر رسول ہے, صلاۃ میں ہوں. صبر رسول ہے, صلاۃ میں ہوں. صبر رسول ہے, صلاۃ میں ہوں. تو جب بھی قرآن میں واستعینوا کے بعد صبر اور صلاۃ آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جہاں صبر ہے وہاں یا رسول اللہ کہہ دو, جہاں صلاۃ ہے وہاں یا علی مدد کہہ دو. یہ ہے ایمان والو, استعانت طلب کرو صبر. دیکھو بھائی دیکھو, جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نمازی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور کچھ ہی دیر بعد وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کچھ ہی لمحات کے بعد نمازی کہتا ہے راستہ ان لوگوں کا دینا جن پر تیرا انعام ہے. کچھ لمحے پہلے تو کہا مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں, عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں, اور ایک لمحہ گزرنے کے بعد پھر اس سے مانگا راستہ بندوں کا دینا. بھائی راستہ بھی اللہ کا مانگو. پتہ نہیں کوئی ہے
یہ کیا فلسفہ ہے؟ کچھ ہی دیر بعد کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم. دیکھو نا، اب آپ مجھے بتاؤ، یہ عبادت اللہ کی کرنے والا، عبادت اللہ کی کرنے والا، مدد اللہ سے مانگنے والا، ایک لمحے بعد کہتا ہے راستہ بندوں کا دینا. بھائی جو میرے ساتھ رہے وہ بولے مدد اللہ سے، عبادت اللہ کی، راستہ بندوں کا. اندازہ تو کرو ان مسلمانوں کا، ایک لمحے کے پہلے کہتے ہیں عبادت بھی تیری، مدد بھی تیری، راستہ بندوں کا مانگتے ہیں. تو یہ کون سے بندے ہیں جو ہر نمازی کی ہر رکعت میں آ سکتے ہیں؟ بعد میں یہ کون سے بندے ہیں جو ہر نمازی کی ہر رکعت میں آ سکتے ہیں؟ یہ ہے انعام والے بندے، اللہ کے وہ بندے جن پر انعام ہو، وہ تو ہر رکعت میں آ سکتے ہو. اور اللہ کا وہ بندہ جو کل ایمان ہو، وہ تیری نمازوں میں نہیں آ سکتا. یہ کیسا انصاف؟ یہ کیسا انصاف ہوا دوستو؟ دیکھو خدا نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت. کچھ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہتا ہے بے شک صلاۃ، نماز، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن برائی سے روکتے نہیں. دیکھنے کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سے نمازی ایسے ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن وہ برائی سے رکتے نہیں. اور پتا چلا یہ کوئی خاص نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی خاص. اچھا بات صرف صلاۃ تک کی نہیں، آگے آیت کا مزاج دیکھو، والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے لیکن جو اللہ کا ذکر ہے وہ نماز سے بھی بڑا ہے. صلاۃ روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے. پوچھئے نا مفسرین سے یہ کون سا ذکر ہے جو صلاۃ سے بھی بڑا ہو گیا؟ اب ہے تو قرآن، یہ ذکر جو بھی ہو یہ نماز سے بڑا ہوگا، نماز سے چھوٹا نہیں ہو سکتا. یارو میرے مولا علی نے فرمایا انا ذکر اللہ فی کتاب اللہ تعالی، خدا قرآن میں جسے اپنا ذکر کہتا ہے کائنات میں علی کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. دیکھو بندے کہتے ہیں عبادت بھی تجھ سے، مدد بھی تیری، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے، اور راستہ بندوں کا مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا نہ بہکے ہوا. اندازہ فرمائیے آپ، انعام والوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے، بٹکے ہوئے لوگوں کا نہیں. مغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو ناراض ہوا. کائنات میں کوئی ایسا ہوگا جس پر وہ کبھی ناراض نہ ہوا؟ کوئی تو ایسا ہوگا جس پر وہ کبھی ناراض نہ ہوا ہو. کیوں؟ اگر کوئی ایسا نہ ہو یا کچھ ایسے نہ ہو جن پر وہ کبھی ناراض نہیں ہوا تو پھر آیت کا معنی کیا ہے؟ راستے ان کے کی پیروی کرنی ہے جن پر اللہ کبھی ناراض نہ ہوا ہو. علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں سوائے آل محمد کے کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جن پر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ ہوا ہو. رسول کے گھرانے کے بغیر کوئی نہیں. اب مجھے فیصلہ چاہیے، جو بندہ ہر رکعت میں آل محمد کا راستہ مانگتا ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے میری میں نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جائے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری نماز میں آ جائے تو میری نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اچھا یارو ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا، اور اللہ کا حبیب مصلی امامت پہ کھڑا ہے،
اور مولا کائنات کی روٹین یہ تھی کہ ہر نماز اللہ کے حبیب کی ابتدا میں ادا فرمایا کرتے تھے. گھر سے اٹھے ہیں مسجد میں جانے کے لیے, دروازے پر گئے ہیں تو رک گئے. اللہ جانے کیا مزاج میں آیا مولا علی کے, ادھر نماز کا وقت ہے, ظہر کی نماز کا وقت ہے, دروازے میں گئے رک گئے. بھائی ذرا آرام سے سنتے جاؤ کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے. دروازے میں گئے رک گئے, واپس آئے غسل فرمایا. ادھر اللہ کے رسول نے رکوع فرمایا اور میرے رسول نے رکوع سے ساری نہیں اٹھایا. میرے نبی نے رکوع کیا اور رکوع سے میرے رسول نے سر ہی نہیں اٹھایا, سر ہی نہیں اٹھایا, رکوع سے سر ہی نہیں اٹھایا. مقتدین پریشان ہو گئے, آج اتنا لمبا رکوع, بھائی یہ تو ہم نے سنا تھا نا کہ حسین کے لیے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اپنے نواسے کے لیے سجدے سے سر نہیں تھا اٹھایا, علی مولا کے لیے رکوع سے سر نہیں اٹھایا. میرا مولا غسل کر کے چلا, مسجد میں پہنچے, رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی, نماز مکمل ہوئی. اصحاب کبار نے پوچھا یا رسول اللہ آج روٹین سے لمبا رکوع کس وجہ سے ہوا؟ ظاہر دیکھنے میں تو کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ آپ اپنے رکوع کو اتنا لمبا اور طویل کرتے. میرے رسول نے فرمایا جب میں حالت رکوع میں گیا جبریل نے میرے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب میں حالت رکوع میں گیا جبریل نے میرے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے. اللہ کہتا ہے جب تک علی پیچھے آ کر آپ کی ابتدا میں کھڑا نہ ہو ہم آپ کو رکوع سے سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے. جب تک علی نہ آ جائے آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے. میرے رسول نے فرمایا جب علی آئے اللہ نے کہا حبیب اب سر اٹھاؤ. اللہ جانے میرے ساتھ ہے, اللہ جانے میرے ساتھ ہے یا نہیں. جب علی آئے میرے رسول نے رکوع سے سر اٹھایا. میں عرض کروں یا رسول اللہ آپ تو علی سے بڑے ہیں, آپ جبریل سے بھی بڑے ہیں, آپ کیوں رکوع سے سر نہیں اٹھاتے؟ تو جواب آئے گا جہالت کی باتیں نہیں کیا کرتے. اللہ کو گوارا نہیں تھا جب تک علی پیچھے آ کے کھڑا نہ ہو جائے میرا حبیب سر اٹھائے. یہ خدا کو گوارا نہیں جب تک علی نہ آ جائے. خدا رسول کو نماز پڑھنے نہیں دیتا, تو کس کھیت کی مولی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ میرے رسول نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا جب تک علی نہ آئے. پتہ چل اب جتنی دیر رسول رکے رہے یہ انتظار علی تھا کہ نہیں تھا؟ یار فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ, جتنی دیر میرا رسول رکوع سے نہیں اٹھا یہ انتظار علی تھا یا نہیں؟ رسول کی نماز میں تو انتظار علی ہو. میں آپ کی سماعتوں کے صدقے جاؤں, میرے رسول کی نماز میں تو انتظار علی ہو تو رسول کی نماز مکمل, آپ کی نماز میں علی نہ ہو آپ کی مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں یہ بات؟ پھر دیکھو میرے آقا سجدے میں تھے کہ حسین مولا پشت رسول پر آ کر بیٹھے. بھئی صدیوں سے آپ علماء سے سنتے چلے آ رہے ہیں, صدیوں سے. اب رسول ہیں عبادت میں, حسین کھیل رہے ہیں. غور تو فرمائیں, جب میرا نبی سجدے میں ہے تو عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت اللہ کے لیے ہے, اللہ کے لیے. ایک ہوتی ہے نیکی, ایک ہوتی ہے خیر, ایک ہوتی ہے عبادت. یہ بھی تین درجے ہیں اچھائیوں کے. پہلا درجہ نیکی ہے, دوسرا درجہ خیر ہے, تیسرا درجہ ہے عبادت. نیکی ہوتی ہے اپنے لیے, نیکی اپنے لیے. دلیل سورہ بقرہ میں خدا کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ,
نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. نیکی بندہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے. خیر لوگوں کے لیے ہوتی ہے. خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے خیر وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. نیکی اپنے لیے، سمجھ میں آیا؟ نیکی اپنے لیے، نیکی اپنے لیے، خیر لوگوں کے لیے، عبادت اللہ کے لیے. پہلا درجہ نیکی کا، دوسرا درجہ خیر کا، تیسرا عبادت کا. اب رسول عبادت میں ہے یا نہیں؟ عبادت ہے للہ. رسول کی ایک ایک بات للہ ہے. دلیل قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے رسول نے بتائیے میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی خدا کے لیے، میرا دنیا سے پردہ ہٹا کے چلے جانا بھی للہ ہے. رسول کی نماز ہے للہ. نص قطعی قرآن کہہ رہا ہے رسول سجدے میں ہو تو یہ للہیت کے لیے سجدہ ہو رہا ہے. یہ رسول کا سجدہ عین عبادت، رسول کا سجدہ شان عبادت ہے کہ اس سجدے میں علی نہیں، علی کا بیٹا آ کے پشت رسول پہ بیٹھا آ کے بیٹھے. میرے رسول نے تسبیحات پڑھنی شروع کر دی. پڑھتے گئے. اب رسول عبادت کر رہے ہیں، حسین کھیل رہے ہیں. یہ ذہن رکھیے، حسین کھیل رہے ہیں، رسول عبادت فرما رہے ہیں. رسول کی عبادت حسین کے کھیل پہ بھاری نہیں پڑتی. رسول اللہ کی، امام الانبیاء کی عبادت حسین ابن علی کے کھیل پر بھاری نہیں پڑتی. یار کیسے مومن ہیں، علی کو ولی مان کر بھی علی کا اقرار ان کی نمازوں پہ بھاری پڑ جاتا ہے. سجدے میں رسول، پشت پر مولا حسین آ کے بیٹھے. میرے رسول نے تسبیح 70 تسبیحات پڑھی جی. 70 تسبیحات تک میرا رسول گیا، یا 72 تک کی روایات. 70 یا 72 تسبیحات پڑھی میرے رسول نے. پیغام کیا تھا؟ رسول اللہ کی عبادت 70 گنا حسین سے چھوٹی ہے. اللہ جانے پر میرے ساتھ ہے بھائی، کوئی نکاحت کے بھی تقاضے ہیں. 70 تسبیحات پڑھ کے میرے رسول نے بتایا 70 گنا بڑا ہے اس سجدے سے. حسین جبھی تو سجدے میں سر رکھ کے کہا نانا آپ نے وہ سجدہ کیا تھا کہ میرے کھیل کے لیے سر نہیں اٹھایا، میں آپ کے دین کے لیے سجدہ کر رہا ہوں. قیامت میں اٹھوں گا، حسین کا سر خدا کے عرش کے لیے سجدے میں ہوگا. دیکھو میرے دوستو، یہ ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ سجدہ جس میں حسین ابن علی پشت رسول پر سوار ہوئے، وہ نماز رسول کی مکمل ہوئی یا نامکمل؟ سوال میرا یہ ہے، وہ نماز رسول کی مکمل ہوئی یا نامکمل؟ مکمل ہوئی. تو جب رسول اللہ کی نماز میں آ جائیں تو رسول اللہ کی نماز میں فرق نہیں پڑتا. تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی کے آنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے آنے سے نماز مکمل نہ ہو؟ یارو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. قرآن یہ کہہ رہا ہے بندوں کو تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. مخلصین لہ الدین، دین خالص اللہ کے لیے بناؤ. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کریں، زکات دیں. بندوں کو ہم نے حکم ہی یہ دیا ہے دین خالص کرو، نماز قائم کرو، زکات دو. چھٹا وارث ہے قرآن کا، بارگاہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے. بارگاہ امام ہے. عبداللہ ابن سنان سوالی ہے. فداک امی و ابی ابن رسول اللہ مل مانا فی هذه الآیت بلفظ دین الخالص. اس آیت میں اللہ جسے اپنا خالص دین کہتا ہے، اس خالص دین سے مراد کیا
اللہ کی عبادت کرو مگر اس حالت میں کہ تمہارا دین خالص ہو. خالص دین علی کی ولایت ہے. خدا نے عبادت کے ساتھ ملا کے کہا ولایت عبادت سے جدا نہیں, عبادت ولایت سے جدا نہیں. عبادت نہ ہو ولایت نامکمل رہتی ہے, ولایت نہ ہو عبادت نامکمل رہتی ہے. جب تک قرآن میں آیت ہے تب تک تو مجھے کہنے کا حق دو. عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک دین خالص نہ ہو. دین خالص میرے مولا علی کی ولایت کا نام ہے. اللہ کہہ رہے علی کی ولایت کو لے کے آؤ پھر میری عبادت کرو. علی کی ولایت کو لے کے آؤ پھر میری عبادت کرو. یہ ہے. اور آگے سنی آئے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, زکات دو. نماز قائم کرو اور زکات دو. نماز قائم کرو اور زکات دو. میرے مولا علی کے پاس حضرت سلیمان بیٹھے ہیں اور حضرت جندب بیٹھے ہیں. دونوں سے آپ ہی مولا علی علیہ السلام کی. میرے مولا نے مخاطب کیا یا سلیمان و یا جندب, اے سلیمان اے جندب. لبیک یا امیر المومنین, حاضر ہے مولا حکم ہو. میرے مولا نے فرمایا سلیمان و جندب اسمع ما اقول, سننا میں کیا کہتا ہوں. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ یقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. فرمایا اقامت الصلاۃ عن علی ابن ابی طالب. اقامت الصلاۃ عن علی ابن ابی طالب. من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. کا سلیمان اور جندب سنو, خدا جہاں قرآن میں کہتا ہے نماز کو قائم کرنا, نماز کی قیامت قائم ہونا, قائمیت نماز مجھ علی کی ولایت کا نام ہے. من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے نماز کو قائم کیا. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے نماز کو قائم کیا. لوگوں دکھ ہے مجھے اس بات کا. یا رسول اللہ آپ کی ذات تو کیا کمال کی ذات ہے, میرے رسول کی ذات دیکھو نا, میرا رسول اس مرتبے پر فائز ہے. آخر کیا ہو گیا لوگوں کو؟ میرے رسول نے توحید دی, لوگوں نے لی. یا اقرار کر دیں یا انکار کر دیں. میرے رسول نے توحید دی, لوگوں نے لی. میرے رسول نے رسالت دی, لوگوں نے لی. میرے رسول نے نماز دی, لوگوں نے لی. میرے رسول نے روزہ دیا, لوگوں نے لیا. میرے رسول نے زکات کا حکم دیا, لوگوں نے لیا. میرے رسول نے حج دیا, لوگوں نے لیا. جو رسول توحید دے تم لو, رسول رسالت دے تم لو, رسول نماز دے تم لو, رسول روزہ دے تم لو, رسول زکات کا حکم دے تم وہ حکم لو, رسول حج کا حکم دے تو تم رسول سے لے لو. وہی رسول کہے من کنت مولا فہذا علی المولا. بھائی کل تک جو دے رہا تھا تم لے رہے تھے, آج علی کی ولایت دے رہا ہے تو لیتے کیوں نہیں ہو؟ دوستو سوچنے کی بات ہے. رسول جو دے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. رسول نے 1,80,000 کے مجمع میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس رسول سے کل تک سب کچھ لیتے رہے ہو وہی رسول علی کی ولایت دے تو مسلمانوں میں اختلاف پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا علی جن باب الدین من دخلہ کان آمنا من خرجہ کان کافرا. میں رسول نے کہا میرا علی دین کا دروازہ ہے. دین مشہور عبارات آپ نے سن رکھی ہیں, میں علم کا شہر علی اس کا, میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ. یہاں کیا کہہ رہے ہیں میرے رسول علی جن باب الدین. اب دین کی مجھے تعریف بتاؤ, کیا دین میں توحید نہیں ہے؟ اب میں نے چپ نہیں رہنے دینا آپ کو. علی باب الدین, علی دین کا دروازہ ہے. کیا توحید دین میں نہیں؟ رسالت دین میں نہیں؟ نماز روزہ حج اور زکات یہ ساری چیزیں دین میں نہیں؟ رسول کہہ رہے علی سارے دین کا نام ہے. اندازہ
रसूल फरमाने अली बाब दीन, अली दीन का दरवाजा है, यानी जिसने दीन में आना हो अली से होकर आए। दीन का दरवाजा है ना भाई, जिसने दीन में आना हो अली से होकर आए। मन दखलहु काना आमिना, मन खरजहु काना काफिरा। अली दीन का दरवाजा है, जो अली से होकर दीन में आए वो मोमिन ठहरा, जो अली से निकल जाए वो काफिर ठहरा। अब मुझे बताओ, जिसके पास हो वो है मोमिन और जिसके पास ना हो। और फिर एक तबका है मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन काफिरीन से भी बदतर है भाई। देखो ना, काफिर वो है जो रसूल को मानते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं है, रसूल अल्लाह की रिसालत को उसने इकरार ही नहीं किया, वो तो काफिर ठहरा ना, वो काफिर है। मुनाफिक कौन है? जिसने रसूल अल्लाह को रसूल भी माना, आपके साथ भी रहा, आपके साथ नमाज भी पढ़ी, सारा कुछ किया, फिर भी अपने दिल में रसूल अल्लाह को वो मकाम नहीं दिया जो रसूल अल्लाह को देना चाहिए था। ऊपर से कुछ था, अंदर से कुछ था, वो मुनाफिक है। जैसे रिसालत के मुनाफिक होते हैं वैसे विलायत के भी मुनाफिक होते हैं। यानी अली को अली भी माने, अली को अली वलीउल्लाह भी माने, कलमे में इकरार भी करें, सारा कुछ कहें, फिर कहें यहाँ आता है यहाँ नहीं आता। समझ में आ रही है बात? भाई अली को मौला भी माने, अली की विलायत का इकरार भी करें, अली को जानशीन रसूल भी माने, लेकिन जब बात आए यहाँ आता है वहां नहीं आता, यहाँ तक तो इख्तियार है वहां इख्तियार नहीं है, यहाँ आए तो सही है यहाँ आए तो बातिल है। बंदा खुदा अली की विलायत आती ही वहां है जब दिलों से मुनाफिकत धुल जाती है, अली की विलायत दिलों में आया करती है। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह है, इसकी वजह देखो, मेरे नबी ने 40 साल का अरसा लगाकर वहशी अरब के वहशी लोगों को इंसान बनाया। 40 साल मेरा रसूल अपना किरदार मनवाता रहा। 40 सालों में मेरे रसूल ने इंसान बनाए, इंसान। फिर मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया। नबूवत के ऐलान से लेकर हिजरत मदीना के आखिर तक मेरे रसूल ने उन इंसानों को मुसलमान बनाया। पहले इंसान बनाए, इंसान जिनमें तहजीब ही कोई नहीं थी, किसी चीज का पता ही नहीं था उन्हें, उनको इंसान बनाया। अपने किरदार से, अपनी तालीमात से, अपनी जात दिखाकर मेरे रसूल ने उनको इंसान बनाया। फिर उन इंसानों पे मेहनत करके उन्हें मुसलमान बनाया। अब इंसान भी बन गए, मुसलमान भी बन गए। अब वक्त था कि इन मुसलमानों को मोमिन भी बना दिया जाए। तो मेरे रसूल ने दिखाया था ये कुल्ले ईमान जा रहा है, इसको गौर से देख लो, आज के बाद ये सारे का सारा ईमान है। और फिर मेरे रसूल ने इंसान और मुसलमान बनाने के बाद, हाथ करवाने के बाद कहा, लोगों मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, कल तक तुम इंसान थे, फिर तुम मुसलमान बने, आज तुम्हें अली की विलायत दे के अल्लाह का पक्का मोमिन बना रहा है। मोमिन ये है मेरे दोस्तों बात। मेरे नबी ने फरमाया जिक्र अलीयन जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह। मेरे रसूल ने फरमाया अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। दुनिया की किसी किताब में यह हदीस नहीं आई कि मेरे रसूल ने ये कहा हो अल्लाह का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अली का जिक्र है। ये कहीं नहीं मिलेगा। ये कहा अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। भाई जो या अल्लाह करता है ये सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जो जिक्र रिसालत करता है वो जिक्र रिसालत कर रहा है। अब जब जिक्र तौहीद है तो वो जिक्र तौहीद है, अब इसमें जिक्र रिसालत नहीं है। समझ में आ गई बात? आप आगे बढ़िए तो जो जिक्र रिसालत है इसमें आप जिक्र तौहीद को खींच तान के ला तो सकते हैं, लेकिन इसमें अली का जिक्र नहीं है। लेकिन जब आपने या अली कहा, अली का नाम लिया, अली का नाम ले
مجلسوں میں علی کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اگر تمہاری مجلسوں میں، تمہاری بیٹھکوں میں، تمہاری نجی گفتگوؤں میں علی کا نام ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی لأنہ ذکر علی عبادہ۔ میرے رسول نے کہا اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو جب بیٹھو مل کر علی کا ذکر کیا کرو۔ سجنوا مجالسکم بذکر اللہ، بذکر علی، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا لأنہ ذکر علی عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ بھیا پیارے، جس کا ذکر عبادت ہے وہ عبادت میں آ جائے تو عبادت کو تکمیل پہ ہونا چاہیے یا عبادت کو نامکمل ہونا چاہیے؟ جس کا اپنا ذکر عبادت ہے وہ عبادت میں آئے تو عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ عبادت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب علی کا نام اس عبادت میں لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے رسول نے کہہ دیا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر علی کا ذکر ہے، علی کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ اگر علی کے ذکر سے غافل ہو گئے تو رسالت سے بھی غافل ہو گئے، توحید سے بھی۔ اس لیے شب و روز چلتے پھرتے جب بھی سانس اوپر کی طرف جائے تو یا علی آنا چاہیے، سانس نیچے کی طرف جائے تو یا علی آنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے رسول کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ ہے علی کی ولایت۔ میرے رسول نے توحید کا اعلان کیا، خدا نے نہیں کہا ہم تمہیں بچائیں گے۔ میرے رسول نے اپنی رسالت منوائی، خدا نے نہیں کہا ہم تمہیں بچائیں گے۔ لیکن جب بات علی کی ولایت کی آئی، جب میرے رسول کو اللہ نے کہا پہنچائیے وہ حکم جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اگر نہ دیا تو ہمارا آپ نے کچھ نہیں کیا، تو اس وقت میرے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو خدا کیا کہتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے حبیب آپ علی کی ولایت کا اعلان کرو، اللہ وعدہ کرتا ہے اللہ لوگوں کے شر سے میں اللہ خود آپ کو بچاؤں گا۔ جس نے کل توحید کے درس تک نہیں کہا کہ حبیب میری توحید منواؤ ہم بچائیں گے تمہیں لوگوں سے، اپنی رسالت منواؤ ہم بچائیں گے تمہیں لوگوں سے، علی کی ولایت پہ وہ خدا کہہ رہا ہے پہنچاؤ علی کی ولایت کا پیغام میرے رسول، ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ اللہ کو پتا ہے لا الہ الا اللہ پہ شر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پہ شر نہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے، محمد رسول اللہ پہ بھی شر نہیں ہوگا۔ اگر شر ہوگا تو علی ولی اللہ پہ ہوگا۔ خدا نے کہا حبیب سمجھوتا نہیں کرنا، علی کی ولایت کا اعلان آپ کریں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری۔ جب تک علی کی ولایت رسالت کی زبان پر نہیں آئی، خدا کہتا ہے میرے حبیب آپ نے میرے دین کا کیا ہی کچھ نہیں، یہ کہنا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی مولا ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حبیب اب اس اعلان کے بعد دین مکمل ہو گیا ہے۔ یارو علی کل دین بھی ہے، علی تکمیل دین بھی ہے۔ جیسے علی کی ولایت کے بغیر خدا کا دین مکمل نہیں ہو سکتا، ویسے علی کی ولایت کے بغیر نہ بندے کا کلمہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ بندے کی زندگی مکمل ہو سکتی ہے، نہ بندے کی موت اچھی ہو سکتی ہے، نہ بندہ قبر میں چین پا سکتا ہے، نہ حشر میں چین پا سکتا ہے۔ کیوں؟ جہاں جہاں دین لے کے جاؤ گے وہاں وہاں علی کی ولایت ساتھ لے کر جانی پڑے۔ میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، اللہ نے جس قدر عزتیں دی تھی قیمت بھی آل محمد نے اسی قدر چکائی، جس قدر عزتیں بخشی گئیں قیمت بھی آل محمد نے اتنی ہی چکائی۔ جو لوگ پڑوس میں رہتے ہوئے علی کے گھر میں کبھی جھانک نہ سکے، جو لوگ پڑوس میں رہتے ہوئے کبھی علی کے گھر کا حلیہ بیان نہ کر سکے،
انہوں نے برسر جنگل دیکھا کہ حسین مظلوم رسول کی غیرت کو لے کر جنگل میں پڑاؤ کیے ہوئے۔ عزیز دوستو، عبادت کی تکمیلیت کے لیے جملہ کہنا ضروری ہے۔ شہادتیں ہوتی گئیں، شہادتیں ہوتی گئیں، ایک لمحہ وہ آیا جب عکس علی، سر علی، ثانی علی عباس ذرا پہن کے تلوار لے کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مولا حسین کی بارگاہ میں آ گئے کہ مولا جانے دیجئے مجھے، سکینہ کی پیاس عباس کو سکون نہیں لینے دیتی، مجھے جانے دیں، سکینہ کی پیاس عباس کو سکون نہیں لینے دیتی۔ عزادارو، میرے امام آگے بڑھے اور میرے امام نے عباس کو اپنے دامن میں لے کے کہا عباس تجھے بھیج دوں، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، اگر تو چلا گیا تو حسین کا لشکر تنہا ہو جائے گا۔ کتاب کہتی ناظرہ یمیناً و شمالاً، مولا عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور دیکھ کر کہا دکھائیے تو صحیح کہاں ہے وہ لشکر جس کا سپہ سالار عباس ابن علی ہے، وہ لشکر کدھر ہے جس کا سپہ سالار عباس ہے۔ تلوار بھی اتار لی مولا نے ہتھیار سارے اتار لیے، کہا عباس آپ جنگ کرنے تو نہیں جا رہے ہیں، ہم یہاں لڑنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے آئے ہیں، ہتھیار سارے اتارو۔ ایک نیزہ ہاتھ میں رہ گیا، ایک نیزہ، جب ایک نیزہ لے کر چلے تو کہا مولا آپ ٹھیک ہے؟ کہا آپ ٹھیک ہے۔ میدان میں پہنچے، سارا کچھ ہوا، سب چھوڑا، ایک فکرہ صرف ہوگا، میدان میں پہنچے تو ہوا کیا؟ جب بازو دایاں کٹا تو فضا دوڑتی ہوئی علی کی بیٹی کے پاس آئی، کہا بی بی عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ بی بی نے کہا کوئی بات نہیں فضا، پھر کیا ہوا؟ جوانوں کے بازو جنگوں میں قلم ہوتے ہیں، عباس کا بایاں بازو تو سلامت ہے۔ کچھ دیر گزری، عزادارو فضا دوڑتی ہوئی آئی اور پھر کہا بی بی اب علی کے بیٹے کا دوسرا بازو بھی جسم کے ساتھ نہیں رہا۔ علی کی بیٹی زمین پر آئی اور پردے داروں کو آواز دے کے کہا زینب نے اپنے الفاظ کو واپس لیے، میرے پردوں کا ضامن اب ہاتھوں کے بغیر ہو گیا ہے۔ عزادارو عباس مولا گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے، میرے مولا حسین اٹھے تو کمر پہ ہاتھ رکھا، دوڑتے ہوئے بڑی جلدی جلدی عباس کے قریب پہنچے۔ قریب جب پہنچنا تھا تو لعین پتہ کیا کرتے تھے؟ لعین عباس کے جسم پہ نیزہ چبھوتے، گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر مولا حسین کی طرف دیکھ کے کہتے اسی پہ ناز تھا نا تجھے، اسی کے بھروسے لے کر آیا تھا نا علی کی بیٹی کو، دیکھو علی کا شیر ہم نے ڈھیر کر دیا ہے، بس لوگوں لٹ گیا زہرا کا گھر، بچ گیا خدا کا دین، اللہ کا دین پہنچ گیا، علی کی بیٹی کا پردہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل